اس اپنی اولاد دی کدی تربیت کی تھی اس ناج تے؟ تسی تو کہندے ہو مولویوں کو بچ کے رہنا، اور تو منڈے کیڑا کام شروع کر دے، تو نمازاں شروع کر دیتی ہیں، اور تیری کوئی عمر ہے؟ ماں ایک گل کر دی، کیوں جی ساڑھے کئی بچے آئے انہوں نے کہ جی میری ماں روک دی لبیک دا کام نہ کر، میرا پیو روک دا لبیک دا کام نہ کر۔ میں آکا اس ماں نو جا کے ایک گل ضرور کریں، ماں حضور دی آمد تو پہلے لوگ ماواں منڈیاں وچ ویچدے ہوندے سن، اے تے رسول اللہ دسیا تیرے پیروں تھلے جنت ہے، یہ تو حضور دسیا تیرے۔ میں کہا اس پیو نو کمی ہے، رسول لوگ پہلے پیو نو جناب ذبح کر دیندے ہوندے سن، ویچتے سن منڈیاں، یہ تے رسول اللہ نے دسیا جڑا ویکھنا چاہے رب راضی کہ نہیں اپنے پیو نو ویکھ لو۔ دسو یہ گلاں کیڑیاں، مطلب کیڑے پاسے اسی ٹر گئے؟ اتنی بے قدری، اتنی نا انصافی کہ ماں کہے جی تو لبیک دا کم شروع کر دے۔ باز آؤ اپنے حرکتوں تو واپس آؤ، توبہ کرو اللہ رسول کو کہ تساں ڈاکوؤں نو ووٹ دیتے، ممتاز نو قاتل کرنے والے نو ووٹ دیتے، ممتاز نو پھٹے لان والے نو تسی ووٹ دیتے۔ جی ممتاز قادری غلط کام کیتا ہے نا، پھر حضرت عمر تک بچتا ہی کوئی نہیں، پھر تاریخ اسلام پھر تانوں نویں لکھنی پینی۔ ہاں جی، سب تو پہلے حضرت عمر قانون ہاتھ چ لیا سی، 2 منٹ دا راہ نہیں سی جتوں انہیں کیا حضور دا فیصلہ نہیں منیا منافق نے، 2 منٹ دا جا کے ہاتھ پکڑ کے حضور کو کہندے حضور ہے تہاڈا فیصلہ نہیں منیا، دا کی حکم ہے؟ نہ اتھی کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا حضور نے حق کے یہودی دی فیصلہ کیتا ہے، کیتا ہے، فرمایا پھر ٹھہرو۔ آپ اندر گئے، تلوار لے آ کے جنہیں حضور دا فیصلہ نہیں منیا منافق بظاہر مسلمان سی، اودی گردن لا کے فرمایا ہاکذا عقدی بما لم یرضى بقضاء اللہ ورسولہ، فرمایا جس اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا فیصلہ یہ ہے جو عمر نے ابھی کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ زندگی تو نہ کسی کو بیٹھے ہو نہ کسی کو پڑھیا، اسی پھر ایویں داڑیاں چٹیاں کر چھڑی، اسی بھی ایک دکان جتیاں دی کھول لیندے تے سانو بھی آ جانا سی دین، پھر اسی پھر ایویں لگے ہیں جناب ساری زندگی چٹائیاں تے بیٹھ کے جناب اپنے جسم گساندے رہے ہیں جی۔ سانو تو پھر سمجھ ہی کوئی نہ آیا نا دین، جی تجھے بندہ ایک دکاندار جس نے ساری زندگی جنوں دعائے قنوت نہیں پڑھنی آندی، ہر جنازے تو پہلے وہ جناب دسنا پہنتا ہے جی جنازے کی نیت یہ ہے، جس کو نیت نہیں آتی اس کو دعائیں آتی ہوں گی، وہ بندہ بھی اٹھ کے حضور دی عزت ہوتے گل کرنا نہیں جی، نہیں ہمیں مولوی لگ رہا، مولویوں کو کیا پتہ نہیں ہو نہیں رہا، یہ ہو نہیں ہے، یہ ہویا تے ممتاز پھٹے چڑھیا، یہ تسی کان بند کر دیں دے، انہوں نے کہا بس بھائی وہ علماء سے پوچھیں، ہمیں تو پتہ کلمہ نہیں آتا سیدھا، علماء کو پوچھو، امام احمد رضا کو پوچھو، مجدد الفسانی کو پوچھو، داتا علی اجویری کو پوچھو، سلطان الہند کو پوچھو، پیر میر علی شاہ کو پوچھو، امام احمد رضا کو پوچھو، امام شافی کو پوچھو، کیوں جی چلتے چلتے صدیق اکبر کو پوچھو کہ حضور دی عزت کا مسئلہ کی ہے۔ تو جناب آپ بیٹھ کے 4 گھر جناب روٹی کھان تو بعد ناموس رسالت ہوتے بیٹھ گھر گفتگو کر لے، یہ مولوی غلط کر دیں، مولوی نے اتنا اسلام سختی نہیں ہے، سختی نہیں ہے مولانا، حضور کے بال کو بالڑی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیوں جی حضور دی مبارک جتی نے جتڑی کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا، وہ تو اتنی نازک بارگاہ میں آواز اچھی ہو جائے تو بندہ کافر ہو جاتا۔ یہ قرآن اسی پڑھ کے دسیا ہوتا تھا نا، اسا دسے ہی کوئی نہیں کدی قرآن پڑھ کے، نہ خود پڑھیا نہ اپنی اولاد نو قرآن تو بچا بچا کے جوان کیتا، اینج گھیرا پا کے بچے قرآن وال نہیں جانا، اے پڑھ، قرآن روٹی نہیں دیندا، ABC روٹی دیندی۔ حافظ بنان تو بعد کہتا میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جناب اپنے بچے کو سکول داخل کرا، پھر قرآن کی پڑھائی جی اعلیٰ تعلیم ہو سی تو پہلے تو وہ پڑھانی چاہیے سی، خود اپنی زبانیں انگریزاں دی تعلیم نو قرآن دے مقابلے اعلیٰ اسی کہندے ہیں، کیوں جی حضرت عمر کو ایک بندہ آیا اور روزانہ آندا سی کہندا آج روٹی مک گئی، آج داڑے مک گئے، آج فلانی شے مک گئی، حضرت عمر ایک دن جلال چاہ گیا، فرمایا جا قرآن پڑھیا کر، عرصہ گزر گیا، حضرت عمر کو بندہ دوبارہ منگن نہ آئے، ایک دن سارے راہ ملے تے آپ غصے چاہ گئے، فرمایا تو ناراض ہو گیا یار، آیا کر چیزاں لے گیا کر، انہوں نے کہا نا 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 انی وجدت فی کتاب اللہ اغنانی عنی عن باب عمر، فرمایا نہیں نہیں جس قرآن دی طرف تسی میں نے بھیجیا سی نا اس قرآن نے میں نے دنیا دی ہر دولت دے دیتی، ہن عمر دے دروازے تو میں نے اس قرآن بے نیاز کر چھڈیا۔ آج قرآن پڑھ کے قرآن دی گل تے کرو، 72 سال ہو گئے، 10واں در مسجد دے سپیکر اتر گئے، 2 کروڑ مینار تے لگیا، مینار تے 4 سپیکر لا دیو تو بیٹھ جا بچے بیٹھ جا، بیٹھ جا، تو تینوں اللہ او بڑا عالم بنایا،
وڈا حضور دا غلام تے عاشق بنائے اپنے خزانے جو ہمیشہ تینوں دے تیرے قبول ہو گئے میں بس اسی تسی ساڑی امید ہو بچے وڈے نو تو ساڑی گل کوئی نہ سمجھ آئی اے تو ادھر ہی جی انہاں نو تو بچڑی دی محبتاں پلا دیتی ہیں نبی سامنے کھڑے سن تے لوگ بچے اگے نہیں جھک گئے جی لوگ کہیں جی مولانا تواڈے نال لوگ نہیں لگدے میں کہو ہارون علیہ السلام کھڑے سامنے نبی کھڑے ادھر وچھے نے باں باں کی تھی پوری قوم وچھے نو خدا من بیٹھے ہاں جی میں ایک گل کرنا ہونا جی لوگ نبی دے کھڑے ہونے لوگ وچھے نو خدا من لینے بچڑے نو خدا تسی تے پنجابی ہوتا تواڈا بچہ گل کر رہے بچے نو لوگاں خدا من لیا جی ساڑے ہوندے ہیں پھر لوگاں نون لیگ نو ووٹ نہیں سن دینے ساڑی اور گل کیویں سمجھ آ سکتی اسی یہ سمجھا مولوی سیاست میں آ گیا اسی سیاست وچ نہیں ہے اسی تے دسنا ہے اور سب کچھ تے برداشت ہو سکتا حضور نال غداری تے برداشت نہیں نہ ہو سکتا گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے تو معافی نہیں ہے جی اس گل تے اقبال کہندا لا نبی آبادی احسان خدا پردہ ناموس دین مصطفیٰ ہاں جی اقبال کہندا اے حضور خاتم النبیین جو فرمایا نا میں آخری نبی ہاں ایدے نال ہی تک قیامت تک حضور دی امت انج رہ سکدی اس تے جے ایدے چ کوئی گل ہو گئی پھر امت تے مک جانی اس دن پھر تو جدہ دل کرے بکواس جو مرضی کرتا پھرے کہنا اے تو قوم را سرمایہ قوت ازو یہاں فرمایا قوم را سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر وحدت ملت ازو اقبال کہنا قیامت تک امت دی طاقت اس عقیدے وچ ہے کہ حضور آخری نبی اور پوری امت انج رہ سکتی تو اسے عقیدے وچ رہ سکتی ورنہ تو ہر گلی محلے لوگ بکواس شروع کر دیں کسی نے کوئی روک سکے گا پھر قوم نو سمجھیے نا گلاں دی یہ سیاسی نعرہ بن گیا علامہ جمعے پر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لاؤ تو وچ بیٹھے ہوں شجاعتی یہ سیاسی نعرہ لگ رہا ہے یعنی حضور کی ختم نبوت کا اعلان یہ سیاست ہے کتنا مولانا نقصان ہویا جی 1200 صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں 74 جنگاں میں 259 شہید ہوئے ایک جنگ 1200 جنہ ساتھ مولانا نو میں خراج تحسین بھی اس واسطے پیش کرنا کہ حافظ کاری وہ نہیں ہوندا جڑا اپنی جاناں بچا کے مولوی بنا پھرے ساری زندگی کہ میں مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہتا اس لیے تجھے کچھ نہیں کوئی کہتا کہ تو نے کبھی حق بات ہی نہیں بیان کی خلق عظیم دے مالک رسول اللہ جنہوں کو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا لوگ انہوں نے پتھر مار دیتے مولانا دے خلاف کیوں نہیں گل کی تھی محلے جی دے خلاف گل ہو رہی سمجھ لوے کہ میں حق ہی کر رہا جی دے خلاف میٹنگ ہون سمجھ لوے کہ میں رسول اللہ دا دین بیان کر رہا جی لوگ حضور میں ایسے پتھر مار دیتے تھے مولانا نو سارے کیویں پورا محلہ کیویں متفق ہو گیا کیوں جی مکے چ رہن والے حضور تے متفق نہ ہوئے اللہ دے گھر وچ اوتھے متفق نہ ہوئے تے اج مسجد وچ مولانا تے کوئی متفق ہو سکدے نے سارے ہر کسی نے بندے اپنا ضمیر اوتھے بیان کرنا حضور نو صادق الامین کہن والے وٹے نہیں مار دیتے بات گل جدوں ہوئی تے پھر جدوں گل تسی حق کرو گے تے لوگ تے کہن پھر حضور مکہ چھوڑ کے نہیں چلے گئے مولوی مسجد نہیں چھوڑ سکدا حضور کعبہ چھوڑ کے چلے گئے یہ مسجد نو چمڑ کے میں نہیں جی میں اندر کی گل نہیں کیوں نہیں کرے گا تو روٹی تو مسجد تو اس نو رازق سمجھدا مسجد نو رازق تا میرا مالک ہے ایتھے نہیں تو اوتھے تینوں روٹی دے گل اپنے آپ نو بدلو اس طرح گل نہیں بننی اس طرح باتیں نہیں ہونی اسی گل تواڈے نال ہی کرنی اسی ٹرمپ نال نہیں کرنی ٹرمپ تے کافر ہے اسی مودی نال نہیں کرنی یہ گلاں تواڈے نال ڈاڈی تو ڈاڈی بھی کرنی تے تواڈے نال کرنی تساں حضور دا کلمہ پڑھیا ہاں اسی تانوں سمجھانا ہے یہ حضور نے ساری ڈیوٹی لائی ہے کیوں جی سناواں حدیث حضور نے مولویوں دی کی ڈیوٹی لائی عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال عبداللہ ابن مسعود جلس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وكان متكئا فقال لا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم آخری اللہ اتنے تو صرف لعنت ہے لام تاکید بنون تاکید ثقیل ہے
حضور فرمایا بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، مولویاں روکیا، قوم باز نہ آئی، مولوی ڈر گئے، حالات دے نال چل پے، پھر کھان پین انہاں نال ہی لگ پے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر انہاں دے دل اللہ نے آپس میں ملا دیتے، دل ایک کو جیسے دوویں نافرمان ہو گئے، صرف پگڑیاں داڑیاں دے فرق رہ گئے۔ پھر فرمایا دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے انہاں مولویاں تے لعنت کی تھی، جناب عیسیٰ جناب عیسیٰ اور جناب داؤد دے ذریعے انہاں مولویاں تے لعنت کی تھی جن حق بیان کرنا چھڑ دیتا۔ عبداللہ بن مسعود کہندے ہیں اتنی گل تے حضور نے ٹیک لا کے بیان کی تھی، فجلس رسول اللہ وکان متکیا، حضور پھر اٹھ بیٹھے، انہاں دی ٹیک لا گل کی تے جب اپنی امت دے علماء دی واری آئی پھر حضور اٹھ بیٹھے، فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے میری امت کے علماء تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ خطاب دے پھر حضور سیگے براہ راست ہر مولوی نو فرمایا جڑا میرے ممبر تے مصلی تے کھڑا ہو حضور پھر اودے نال مخاطب ہو، کیوں جی غیب دے سیگے تے نہیں لیانہون، یہ تے نہیں لتامرن بالمعروف ولتنہون، اے میری امت دے علماء سنو قیامت تک جو آؤ ضرور بے ضرور تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور جڑا حق تو دائیں بائیں ہو جائے وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں لیانا ہے، اے دین مصطفیٰ۔ اور ان سب تسی کی شروع کر دیتا ہے، میں کہا سی وہی شروع کیتا ہے جڑا حضور نے فرمایا، حضور نے ڈیوٹی لائی، فرمایا انہوں پھر دائیں بائیں نہیں، انہوں حق تے پابند کر دینا ہے، اے دین مصطفیٰ تے فرمایا جی تساں یہ نہ کیتا تو پھر جس طرح پہلی بنی اسرائیل دے مولویاں تے اللہ نے لعنت کی تھی تم پر بھی ضرور بے ضرور پھر لعنت کر دے گا۔ تسی علماء نو روک کے حق تو تے مولویاں نو لعنتی بنانا چاہندے وہ بھی حضور دی زبان، حضور نے فرمایا اللہ انہاں تے لعنت کرے، تے تسی علماء نو روک کے ایک تو خود مجرم بنے ہو، دوسرا انہاں نو مجرم بنا دے ہو۔ کہو مولانا سانو نہیں پتہ جناب، اسی تے تواڈے مقتدی ہیں، تسی بیان کرو جو کرنا حق سمجھ دے ہو، بجائے اس دے کہ تسی انہاں دے معاون بنو تاکہ انہاں تے بھی اللہ دا غضب نہ بڑھے تے تسی بھی بچ جاؤ، اپنا دین بچا لو۔ تسی علماء نو کہندے مولانا صاحب ایک ہی مسئلہ بیان کیتا ہے، تو پڑھیا جی تو مولوی نال گل کر رہے جی، انہاں نو تے بھی نہیں پتہ بری مجلس وچ کوئی میں دسے الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی، بری مجلس میں تسی دسو سارے مل کے اٹھ کے سارے مفتی قاضی جڑے بیٹھے ہو ساڈے خلاف بیک گلاں کر دیو، میں نو الحمد دے پڑھنا تسی نو غلط کر کے ثابت کرو۔ ہاں جی قانون اور ضابطے دے مطابق، عربی قانون دے مطابق اسی پیش پڑھ رہے ہیں نا، تے تسی میں کرنا جی میں نو الحمد پڑھنا بھول کے تسی کہو نا یہ کی پڑھ دیتا ہے ایتھے تے پیش ہی آنی، میں کیوں آنی تو دس اٹھ کے، گل اتنی بھی بندے نو پتہ نہ ہوئے جتوں قرآن شروع ہو رہا اس دی دال دی پیش دا بھی پتہ نہ ہوئے تے گلاں بندہ ناموس رسالت تے کرے، بندہ گلاں ختم نبوت دے بارے کرے، اپنے آپ نو بچاؤ۔ اے لوگ موجود نے نہ ہوئے کل آنا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دھکے دین گے یار نماز پڑھانے والا بندہ کوئی نہیں لبے، تو پڑھا انہوں نے، میں تو پڑھا انہوں نے، میں تو نہیں پڑھا سکتا، اس وقت کو ڈرو۔ آج دینی مدارس تے آخری حملہ کرن لگے نو، کہنے دینی مدارس تے جناب ایٹ کمپیوٹر داخل کرو فلاں، ساڑھے ٹیچر اتنے پڑھان گے، انہوں نے ٹیچراں تے اپنے 16 سال تو بعد اپنے بچے نو نماز دے سبق نہیں دیتے، 16 ایم اے منڈے کیتا ہوندا انہوں نے نماز صحیح نہیں آتی پڑھی، تساں 16 سال تو بعد کیوں جا مال تیار کیتا، خاتم النبیین نے پڑھنا آندا اور رحمان ملک نو کلو واللہ پڑھنی نہیں ہے، اے تو جیڑا وڈا وکیل بنا پھردا اعتزاز حسن انہوں کلو واللہ نہیں پڑھنی ہے، تے تسی چاہندے ہو کہ مولوی بھی ہو جاؤ ہن دینی مدارس کہنے جی اسی تواڈے واپس لے لینا تے اسی انج کر دینا تے انج کر دینا تے انج کر دینا تے انج کر دینا۔ یہ تو جنرل شاہد عزیز بھی لکھی کتاب بڑی کتاب گل مرن تو پہلے پھر خوف تے آ جاتا جو سامنے قبر نظر آندی موت نظر آندی، انہیں نہیں لکھی اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک، وہ جو نے لکھا جی دینی مدرسے نہ ہوندے تے پاکستان وچ کوئی نکاح تے جنازہ پڑھانے والا بندہ بھی نہیں سی لبنا، یہ انہیں خود لکھی گا۔ تو تسی مڑ کے ساڑے خلاف مولوی کی کرنا ہے، مولوی شکر کرو ہے 10-15 ہزار نہ تو مولوی نمازاں پڑھا دینا اس دور ہے۔ ہاں جی مؤذن نو تسی 1000 روپے 10,000 تو زیادہ کسی مؤذن دی تنخواہ نہیں ہونی، تانوں 5 ٹائم اذانہ سنا دین، تواڈے بچے نو کم از کم کلمے سیدھے کرا دین، نمازاں پڑھا دین۔ ہاں جی تو اسی اذان لیٹ ہو جائے تو سویرے سارے مفتی پہنچے ہوندے ہیں، جی اذان بڑی لیٹ ہوئی مولانا صاحب آپ سوئے رہے، 10,000 نال جے گلاں 5 کروڑ دیاں کر دین مہینے بعد 10,000 دین انجے گلا نہیں، آج ٹوٹی کھلی رہ گئی، آج صف ٹیڑھی رہ گئی، آج اذان 2 منٹ لیٹ ہو گئی، آج تکبیر 2 منٹ لیٹ ہو گئی، ایڈے تسی جناب متقی جنید وقت جنید بغدادی بنے ہو سارے، اپنے آپ نو بدلو
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼। ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਾਫਿਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 14 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਥਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।